جوہر سلیم صاحب، سر آپ سفارتی زبان سمجھتے ہیں اور معاہدے کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر الفاظ کیا استعمال ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. میں شروع میں اپنے ابتدائیے میں بیان کر رہا تھا کہ نارملی جو سب سے فارمل ورڈ ہوتا ہے کسی بھی معاہدے کا، دیٹ از ٹریٹی، اس کے بعد پیکٹ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایگریمنٹ، اور پھر اینڈ میں MOU آتا ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سبسٹنس پہ غور کریں، ہیڈنگز پہ نہیں. اور یہ بیسکلی اٹس ایز گڈ ایز اے ٹریٹی. بعض اوقات اس کے اندر آپ کے پاس امپلیکیشن آ جاتی ہیں کہ آپ کو ریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے فرام دا پارلیمنٹ اینڈ آل، لیکن دس از کائنڈ آف فلیکسیبل. آپ کیسے ایلیبریٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیے، یہ جو جس طرح کہ آپ نے اس کو کیٹیگرائزیشن کی ہے، یہ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اور اس سے کئی بار جو ہے، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے تھے جو میں نے نیگوشیٹ اس میں خاصی حد تک کیے تھے. ٹھیک ہے. ایک ری ایڈمیشن اگریمنٹ ہے یو کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر جو یو کے، بیکاز ایو میں اس وقت وہ باہر نکلنے کا سوچ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے آپ الگ کر لیں. انہوں نے اس کو MOU کا نام دیا، لیکن دونوں کی بالکل ایک ہی ویلیڈیٹی تھی، ایک ہی افادیت تھی، اور بالکل ایک جیسی بائنڈنگ تھے. اسی طرح بہت سے اگریمنٹس، ٹریٹیز جو ہے، پیکٹس جو ہے، وہ ڈپینڈ ہی کرتا ہے ان کی لینگویج کیا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں آپ نے اگریمنٹ لکھ دیا یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے اصل چیز اس کی جو لینگویج ہے وہ ہوتی ہے. ایون ایک MOU بھی اتنا ہی بائنڈنگ ہو سکتا ہے جتنا ایک ٹریٹی ہے، اگر اس کی لینگویج اس طرح اسٹرانگ ہے اور لینگویج میں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے میکینزم بالکل کلیئر ہیں. تو ایک تو اس کیٹیگری پہ ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر یہ اور دوسری چیز جو سی ہے وہ اس میں جو عام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی کے درمیان ایک ٹریٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، جو ٹریٹی آف فرینڈشپ ہے، 1951 میں یہ سائن کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ کئی بار ہوتا ہے ایک ٹریٹی ہو تو پھر آپ اس کے فریم ورک میں اس سے آگے اگریمنٹس کر لیتے ہیں، تو یا جو اس کے آگے پھر آپ پروٹوکولز، اکارڈز، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بیسک فریم ورک آپ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ اس کو ٹریٹی اس لیے نہیں کہا گیا ہو کہ بیسک ٹریٹی وہ ہے اور یہ آگے اس ٹریٹی کے اوپر، اس فریم ورک کے اوپر بنا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرا اور وسیع جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. 60s میں، 70s میں، 80s میں، 90s میں نہ صرف پاکستان کی افواج کئی موقع پہ سعودی عرب میں تعینات رہی ہیں، اور ایک ڈویژن تک تعینات رہی ہے 70s میں بھی، اور ایک ڈویژن تک تعینات رہی ہے 90s میں بھی، ڈیزرٹ اسٹارم کے موقع پہ بھی. اور اس سے پہلے اور بعد میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو ہے نا فوجی آفیسرز اور آپریشن پہ تعینات رہے ہیں. ٹریننگ ایکسچینجز پہ بھی کئی بار وہ جو مقامات مقدسہ جو ہے ان کی زیادہ حفاظت کے لیے بھی بہت ساری چیزوں. پھر ہماری جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہیں ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے. پھر ہمارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں جو سعودی عرب کے آفیسرز، سینئر آفیسرز جو آتے ہیں، اس کی بہت لمبی تاریخ ہے. تو ایک بہت ہی وسیع جو ہے بنیاد ہے آلریڈی. لیکن یہ پھر بھی ایک مائل سٹون ہے. مائل سٹون ہے کہ یہ پہلے تو وی ور آلویز کمیٹڈ نا. ظاہر ہے کہ جو ہماری عقیدت اور محبت ہے اور جو ہمارا ایک مذہبی بھی لگاؤ اپنی جگہ ہے، جو مقدس ترین مقامات وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو ہم تو ہمیشہ سے کمیٹڈ تھے. لیکن اب اس سے معاہدے سے یہ ہوگا کہ اگر ہمیں بھی ضرورت پڑے گی تو پھر سعودیز بھی اسی طریقے سے ہماری ہیلپ کو آئیں گے فارملی، جیسے کہ، اور اس سے دنیا کو بھی یہی میسج آئے گا. بالکل، یہ بہت عام چیز ہے، کیونکہ جب اس طرح کے معاہدات ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہائیسٹ فارم آف ڈیفینس کوآپریشن ہے، جس میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اٹیک اور این اگریشن اگینسٹ اگینسٹ بوتھ، یہ اس کے لفظ یوز ہوئے نا اس میں. تو وہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اب دیکھیں، اگر سعودی پہ کوئی اس طرح اگریشن ہوتی ہے یا حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر طرح سے. لیکن اسی طرح اگر پاکستان، اب دیکھیں پاکستان تو اگریشن ابھی فیس کی ہے انڈیا سے، اور دوبارہ یہ بات چل رہی ہے کہ مودی جو ہے وہ کوئی اس قسم کی اس کے عزائم ہیں آگے پھر پاکستان پہ کسی وقت جارحیت کرنے کے. تو اب وہ جو جارحیت کوئی بھی کرنے کا سوچے گا، اس کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اب یہ جارحیت صرف پاکستان پہ تصور نہیں ہوگی بلکہ سعودی عرب پہ بھی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جوہر صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے، ایک تو بھارت کو کیا میسج گیا، سوال وہی، اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیں اگر کوئی کوشچن آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے فار دیٹ میٹر. جی بالکل. ایک تو خیر انڈیا کو بڑا کلیئرلی یہ میسج گیا کہ وہ جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بہت عرصے سے، اور ان کی کوشش خصوصاً یہ تھی جو میں دیکھ رہا تھا پچھلے 10 سال سے، کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ اپنا اثر و نفوذ اتنا قائم کریں کہ پاکستان کی وہاں پہ جو تعلقات ہیں پاکستان کے
وہ ان ملکوں سے تھوڑے کم کریں، تو وہ پالیسی تو ان کی اس سے ناکام ہو گئی ہے، اس کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے. اب جس طرح میں نے پہلے سے کہا کہ اب اگر وہ پاکستان پہ جارحیت جب کا ارتکاب کرنا چاہیں گے کسی وقت، اور مودی کے عزائم تو ظاہر ہے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں ان کی، کیونکہ پوری پارٹی جو ہے اور پوری سیاست اس کا محور یا اس کا پلانک ہی یہی ہے کہ پاکستان اینٹی پاکستان یا پاکستان ہاسٹیلٹی. تو ان کو سوچنا پڑے گا جو ہے نا ایک مختلف انداز میں، کیونکہ اب یہ ظاہر جارحیت صرف ہمارے خلاف نہیں ہوگی، یہ سعودی عرب کے خلاف بھی ہوگی، اور بائی امپلیکیشن ظاہر ہے سعودی عرب GCC کا ایک بہت اہم رکن ہے، وہ بھی ہے. تو بالکل ایک تو خیر اس کی یہ چیز آتی ہے، انڈیا کو یہ سوچنا پڑے گا. دوسرا جو ہے دیکھیں اس کی جب یہ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے، اس میں جب آپ میں نے کہا کہ یہ ہائیسٹ فارم آف ڈیفینس کوآپریشن ہے، تو بالکل میں بھی جس طرح بھی بتایا تھا کہ پہلے یہ 60s مطلب 50 سے جب فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کی تمام دہائیوں میں پاکستان کی افواج وہاں پہ مختلف سائزز میں کنٹینجنٹس رہے ہیں، کبھی بہت زیادہ کبھی ہوئے، لیکن وہ مسلسل ایک رہا ہے. ابھی جب اس کے بعد جو ہے آپ کو کئی چیزیں دیکھنی ہوگی، ایک تو ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی چیزیں جس طرح جس کو کہتے ہیں انٹر آپریبلٹی، کہ انٹر آپریبلٹی مطلب ہے کہ کس طرح سے آپ مل کے اگر ایسی سچویشن آئے ہیں تو آپ کی افواج جو ہے ان کے درمیان کس طرح سے ٹیکنیکلی جو ہے نا کوآرڈینیشن اور کیسے ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری. ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں بھی کئی اور بھی زیادہ کمپلیمنٹریٹیز آ جائیں گی اب، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی ڈیفینس کامن ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی جو فارن پالیسیز ہیں اس میں بھی زیادہ آپ کو وہ کمپلیمنٹریٹیز پہلے سے زیادہ، اور پھر اس کے اقتصادی جو ہے نا ریپرکشنز وہ بھی ہوں گے نیچرلی، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے، اور ان کا ڈیفینس بجٹ تو ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے. انہوں نے امریکہ سے پچھلے 10-15 سال میں ٹھیک ہے جو آرمامنٹس خریدے ہیں وہ $100 بلین سے بھی زیادہ ہوں گے. یہ چیز بڑا ایلیمنٹ ہے، اور پاکستان پہ یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یو آر ویری رائٹ اباؤٹ دس تھنگ. ڈاکٹر قمر چیمہ، ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں خطے میں ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آیا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ریسنٹ آؤٹنگ دیکھی، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پاکستان جو ہے نا ایک اور بھی منفرد انداز میں سامنے آیا. ٹھیک